کدھر چلی گئی تھی ان کی بارش، برف باری، بڑی دھماکہ دار انٹیوں کے ٹائٹلز لگائے تھے، بارش ہی بارش ہے، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی، یہ وہ 7 دن گزر گئے، لاہور شہر میں بارشیں نہیں آ سکی، ہے نا؟ جس کی یہ دعوے کر رہے تھے، کیوں نہیں آ سکی؟ اس لیے کہ چھت پہ جا کے آسمان پر کچھ کیا، اور اس کے بعد لاہور شہر کا موسم بدل گیا تھا۔ لاہور شہر میں جو جاری اسموک تھا اس کے اندر دھرم برہم ہو گیا تھا موسم، اسموک غائب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کیسے ایک شخص اپنے گھر کی چھت پہ جا کر موسم میں تبدیلی کیسے کر سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ ایک شخص اپنے گھر کی چھت پہ جاتا ہے، بارشوں کو بند کیسے کر سکتا ہے؟ آن کیسے کر سکتا ہے؟ پورے ملک کا موسم تبدیل کیسے کر سکتا ہے صرف چھت پہ جانے سے؟ یہ تو سوچنا چاہیے نا ان لوگوں کو جو سائنس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اسکول کالج یونیورسٹی میں آج تک تھیوریاں پڑھا رہے ہیں۔ یہ پریکٹیکل ان کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ کام ہے۔ ایک شخص کا بغیر کسی بغیر سائنٹیفک اکوپمنٹس کے آسمان کے اندر تبدیلیاں کر دینا، سورج چاند ستاروں کی گردش کے اندر فرق کر دینا، اور زمین پہ چلتے پھرتے انسانوں کے اوپر برستی ہوئی بارشوں کو روک دینا، موسموں کو بدلوا دینا، آخر یہ سب کچھ کام وہ کیسے کرتا ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا دنیا کے انسانوں کو، اس لیے کہ دنیا کے انسانوں کی اکثریت نے اس کی ہستی کا انکار کیا ہوا ہے پریکٹیکل طور پہ، جس نے ان سب کو کریٹ کیا تھا، اور وہ اسی کا پرچار کر رہا ہے، تو بس وہ اس کی مدد کر رہا ہے، وہ اس کی مدد سے یہ کام کروا کے دکھا رہا ہے، اور دکھا چکا ہے، اسے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور کے اندر بارشیں نہیں آ رہی ہیں، ان کے دعوے تتر بتر ہو جاتے ہیں، کبھی کراچی میں بارش بند ہو جاتی ہے، کبھی اسلام آباد میں آندھی طوفان آ جاتے ہیں، جہاں سفر کرتا ہے وہاں کے موسم درم برم ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص 21ویں صدی میں چل پھر رہا ہے، اور دنیا کے لوگوں کی اکثریت آج بھی اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دنیا کے لوگوں کی اکثریت آج بھی اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ دنیا کے لوگوں کی اکثریت آج بھی گمراہی کا شکار ہے، حالانکہ دعوے تو یہ ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، علوم بھی ہیں، سبجیکٹس بھی ہیں، کتابیں بھی بھری ہیں، لائبریری ہیں، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، لیکن گمراہی کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ کنفیوژن پہلے کے زمانوں سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو ان کو آنا تو پڑے گا اسی کے پاس جس کے پاس ان کے سوالوں کا جواب بھی ہے، اور ان کی کنفیوژن کی کلیئرٹی بھی ہے، اور وہ ہے لیجنڈری فری لانسر بائی دا پاور آف اللہ۔ وہ اللہ کی طاقت سے تیار ہوا وہ لیجنڈری فری لانسر ہے۔ وہ پورے ورلڈ کے کلائنٹس کے ساتھ کام کرتا ہے، انٹرنیشنل لیول پر ٹاپ 1% رینک فری لانسر ہے، دین اسلام کا کام کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، اور ظالموں کو عبرت کا نشان بنا رہا ہے، اور اللہ کے دشمنوں کو ان کی اوقات دکھا رہا ہے کہ تم سب ابھی کچھ بھی نہیں ہو سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں۔ تمہاری ساری سائنس ٹیکنالوجی اس کے جوتے کی نوک پہ چلتی ہے اللہ کے فضل سے۔ وہ اس لیے کہ تم اس سائنس ٹیکنالوجی کی کتابیں پڑھ کر کبھی نبیوں کو معمولی سمجھتے ہو، کبھی صحابہ کرام کو معمولی سمجھتے ہو، کبھی تم اولیاء اللہ کو معمولی سمجھتے ہو، اور کہتے ہو کہ کرامات معجزات تو ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ کہانیاں ہوتی ہیں، یہ کتابوں کی باتیں ہیں، یہ فلانا ہے، یہ ڈھماکہ ہے۔ تمہیں نہ تو نبیوں کی عزت کا کوئی خیال ہے، نہ تمہیں خلفائے راشدین کی عزت کا کوئی خیال ہے، نہ تمہیں اولیاء کرام کی عزت کا کوئی خیال ہے۔ بس چون چوں کے مربو اپنے پروفیسروں کی کلاسوں میں بیٹھ بیٹھ کر چون چوں کے مربو تم نے چند تھیوریاں پڑھ کر رٹے مار کے نمبر لے کے رشوت خوری سے، ڈرامے بازی سے، چیٹنگ کر کے نمبر لے لے کے نوکریاں حاصل کر کے، اور 40-50 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ کی تنخواہ پہ بیٹھ کے تم نے سمجھ لیا کہ تم دین پہ بھونکو گے، اور دین پہ تم کہیں سے بھی بھونکتے رہو گے، دین کے احکامات کی دھجیاں اڑا دو گے، قوانین بدل دو گے، یہ کر دو گے، وہ کر دو گے، تو اللہ کسی کو تیار نہیں کرے گا پھر مقابلہ کرنے کے لیے، بھیجے گا نہیں کسی کو، کیا کہ اس کو کوئی کمی پڑ گئی بندوں کی؟ زمین پہ اس کے بندے بہت ہیں، کسی کو بھی کھڑا کر دے گا، تیار کر دے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک کو اس نے تیار کیا ہے جو سامنے موجود ہے، بات بھی کر رہا ہے، اور دبنگ سوشل میڈیا پہ کام بھی کر رہا ہے اللہ کے فضل سے، جس کے مقابلے کا کوئی کافر اس دنیا میں ہے نہیں جو اسے شکست دے سکے، کیونکہ وہ ہے مسلم مین آف اسلام بائی دا مرسی آف اللہ۔ سو نہ تو بارشیں آ سکتی ہیں کسی شہر میں، اور نہ جا سکتی ہیں کسی شہر سے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ سب اللہ کے چاہنے اور ارادوں پر ہوتا ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود چل رہی ہے، ان کے سائنس کی پیش گوئیوں کی وجہ سے چل رہی ہے، ان کے کہنے پہ بارش ہوتی ہے، یا ان کے کہنے سے ہوتا ہے، یا کوئی رپورٹنگ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جی چونکہ محکمہ موسمیات نے ایسا کہہ دیا ہے، چونکہ فلاں ادارے نے ایسے کر دیا ہے اس لیے ہوگا، اس کی مٹی پلیت کر دی ہے میرے بادشاہ نے، کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک بادشاہ خود نہیں چاہے گا۔ کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ پانی آسمان سے گرا سکے زمین پر، کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ شہر سے اسموک کو غائب کر سکے جب تک بادشاہ خود نہ چاہے۔ بادشاہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، اور وہ اپنے وجود دکھانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، لیکن بات اتنی سی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ پہلے نبیوں کو بھیجا کرتا تھا، نبوت اس نے ختم کر دی، وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، ختم ہو گئی بات۔ اب ہیں ان کی دین کے کام کو آگے بڑھانے والے، دفاع کرنے والے،
پریچنگ کرنے والے، وہ ہیں مسلمس۔ اب جو مسلمان ہیں، جو اصل مسلمان ہیں، جو دین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، ختم کر دی جائے گی، پھر دوبارہ ریکریٹ کی جائے گی ایک نئے انداز میں، جو قرآن میں بتا دی گئی ہے۔ لیکن قرآن کا انکار کرنے والے تو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کی باتیں کتاب ہے، کہانی ہے، اور صرف قرآن کا انکار کرنے والوں کی کیا بات کہی جائے۔ جو لوگ سائنس ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں اور خود کو مسلمان ہونے کا لیول لگاتے ہیں، ان کے بھی ایمان عقیدے کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ پریکٹیکل طور پہ کافر ہو چکے ہیں، کیونکہ پریکٹیکل طور پہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ مردے زندہ نہیں ہو سکتے قیامت سے پہلے، جبکہ قرآن کے اندر اللہ نے خود وہ واقعات سنائے جس میں اس نے بتایا کہ اس نے مردوں کو کس طرح زندہ کیا تھا ماضی میں۔ تو جو لوگ مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں وہ کافر ہو گئے۔ اب وہ جو بھی اپنے ایمان کو تجدید کرے اور جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے مفتیوں سے اور علماء سے پوچھے، کیونکہ انہوں نے ہی سکھایا کہ بھئی جو قرآن کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بس ختم ہو گئی بات۔ جس نے قرآن کی باتوں کا انکار کیا اور پریکٹیکل طور پہ کیا، اپنے منہ سے بول کے کیا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، اور قرآن اس کے اگینسٹ پہ آ کے بولتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر وہ شخص اپنے ایمان کا علاج کر لے۔ ایک شخص کو معلوم نہ ہو ایک الگ بات ہے، ایک شخص کو انفارم کیا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، پھر بھی وہ اپنی اکڑ پہ اٹا رہے، تب اس کے کفر میں کس بات کا شک ہے۔ ایسے ایسے لوگوں سے میری ڈیبیٹس ہوئیں، بحث ہوئی ہیں، تو ان کا یہی حال ہے، کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ اچھا بھائی، تو مردے زندہ کرنے کے لیے اللہ کے پاس طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے؟ نہیں جی، قیامت سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی اللہ نے قرآن میں واقعہ ذکر کیا، نہیں جی ہو ہی نہیں سکتا، تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کے آگے ڈٹا ہوا۔ اسی کو تکبر کہتا ہے، کہ جب حق بات سامنے آ جاتی ہے تو اپنی بات پہ اکڑ جاتے ہیں وہ لوگ، چاہے حق بات اللہ ہی کر رہا ہو، وہ اللہ کو بھی چھٹلا دیتے ہیں۔ اتنے دو دو کوڑی کے لوگ اس زمین پہ پھر رہے ہیں۔ خیر، تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا اس وقت بیٹھ کے، اس رات کے 3 بجے، کہ کیا سین چل رہا ہے۔ تو 7 دن پہلے کی ان کی رپورٹ، 6 دن پہلے کی رپورٹ، یہ لاہور ویدر اپڈیٹ پہ میں نے چیک کیا تو یہ حال ہے۔ آج کا تو ابھی میں نے فلٹر ہی نہیں لگایا، ابھی سامنے ہی سامنے آج کا فلٹر لے لیتے ہیں۔ تو 7 اور 6 مطلب ایک ہفتے سے ان کو وہ بارش ہی نہیں مل رہی جو یہ دعوے کر رہے تھے۔ تو آج کچھ ہوا لاہور شہر میں موسم کے حوالے سے؟ اچھا، فضا میں آلودگی 400 پہ ریکارڈ، موسم کی صورتحال، لاہور کے لیے خطرے کی گھنٹی، ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہو گیا ہے، لاہور میں سردی اور اسموک کا راج ہو گیا۔ 15 گھنٹے پہلے لاہور میں تو ہٹ بھائی، پنجاب میں شدید سردی، اسموک شدت اختیار کر۔ استغفر اللہ، میں تو سو رہا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں لگا کہ کیا کیا ہو گیا ہے۔ مطلب پھر اسموک نے شدت اختیار کر لی ہے، تو وہ 5 اکتوبر کو جو میں نے اسموک ختم کروایا تھا، پھر وہ کیا تھا؟ پھر وہ معجزہ کیسے ہو؟ وہ معجزہ ہی ہوا نا پھر تو وہ، کیونکہ اسموک نہ پہلے گیا نہ بعد میں گیا، بیچ میں اچانک اسموک غائب ہو گیا تھا۔ اسموک، دھند، موسم گرم خشک رہنے کا 7 گھنٹے پہلے رپورٹ ہو، کہ صرف ٹائمنگس نوٹ کرو ابھی سے، اب سے کتنی دیر پہلے کی رپورٹ ہے ساری کی ساری۔ فیصلہ آباد، ارے بھائی پورے پاکستان کے موسم کی ایسی تیسی کر سکتا ہے میرا اللہ، لاہور تو شہی کوئی نہیں، آلودہ ترین شہر لاہور بیچارہ، کیا میں کر سکتا ہوں؟ میں ہوں ویسے لاہور میں بائی دا مرسی آف اللہ، لیکن بات اتنی سی ہے کہ فضائی آلودگی، اسموک روکنے کے اقدام کرتے رہو، یہ کچھ بھی کرتے جائیں، نہ یہ اسموک روک سکتے ہیں، نہ یہ بارشیں روک سکتے ہیں، نہ یہ آندھی طوفان روک سکتے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول بائی دا کمانڈ آف اللہ۔ سو یہ تھی اس وقت میڈیا کی کچھ چیزوں کی اسکرین شاٹ۔ جس دیکھنے کا شوق ہو تو میڈیا کی ویڈیوز جا کے دیکھ لینا، میڈیا چینل والوں نے خود ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے، مجھے کہ ہر ایک کو پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ بڑی حیرت کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے جو سائنس پڑھتے ہیں، کہ بھائی ایک شخص اپنی چھت پہ گیا اور اس نے لاہور شہر کا اسموک راتوں رات غائب کروا دیا، یا تو کروا دیا یا کر دیا۔ اگر گاڈ نہیں ہے تو اس نے کر دیا، رائٹ، اور اگر گاڈ ہے تو گاڈ سے کروا دیا۔ دونوں صورتوں پہ بات ایک ہی آتی ہے کہ بات وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، اس نے اللہ سے کروایا ہے، اور اس نے آن کیمرہ بولا تھا، اور 5 تاریخ کا معجزہ اس بات پہ ثبوت ہے، ویڈیوز کے ساتھ کیس موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ گاڈ نہیں ہے، تو پھر یہ جسٹیفیکیشن وہ لوگ لے کے آئیں کہ ایک شخص نے چھت پہ کھڑے ہو کے پورے لاہور شہر کا موسم کیسے بدل دیا، کیونکہ وہ تو اپنی ویڈیوز میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، رائٹ۔ سو الٹیمیٹلی اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کا انکار کرنا بند کرو، اور اللہ کے دین کے خلاف ڈرامے بازیاں کرنا بند کرو۔ تم لوگ اسلام کو نہیں مٹا سکتے، تم اسلام کے خلاف جو مرضی بکواس کر لو، تم اسلام کو جھوٹا دین ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کائنات کا خدا اللہ ہے، اللہ ہی تھا اور اللہ ہی رہے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ نہ اللہ کی خدائی میں کوئی چھیننے کا اختیار رکھتا ہے، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھیننے کا کوئی اختیار رکھتا ہے۔ بات ختم ہو چکی، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، وہی آخری نبی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ کسی کافر کو لگتی ہے آگ تو 100 بار لگے، جلتا ہے تو 1000 بار جلے، مرتا ہے تو جہنم میں جا کے مرے۔
ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کافروں کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی ہے، ماں سوائے ان کے جو لوگ عقل استعمال کر لیں، توبہ کر لیں، ایمان اسلام قبول کر لیں. اور اگر کوئی غالب چمار اور آدم سیکر اور شیطانی کتے پاکستانی مولد جیسے لوگوں کی باتوں میں آ کر ایتھزم اختیار کرے، کوئی کرسچن بن جائے، کوئی ہندو بن جائے، کوئی قادیانی شیعہ بن جائے، تو ہمیں اس سے کیا؟ مر کے جہنم میں خود ہی جائے گا. اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ اکبر.